السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ سورۃ قریش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، یعنی ان کے سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس ہونے کی وجہ سے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کعبہ کے مالک کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے امن دیا۔ یہ واحد قبیلہ ہے، قبیلہ قریش، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اور یہی وہ قبیلہ ہے جو خانہ کعبہ کا خدمت گزار تھا۔ خدمت خانہ کعبہ کی ان کے پاس تھی، یہ ان کے انڈر تھی۔ اب جو عرب کے لوگ تھے ان کی دو اچھی باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ جب وہ کسی کو زبان دیتے تھے تو اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، زبان کے پکے تھے، اور دوسرا یہ سخت ماحول کے عادی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہی دو ایبلٹیز جو تھی نا، وہ دین کے لیے پھر انہی کے تھرو استعمال کی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ ان کے پاس بھیجا، تو جب انہوں نے حق کو قبول کیا تو پوری ہمت اور ڈٹ کے قبول کیا، یہ نہیں کیا کہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اگر کسی نے مخالفت کی، جیسے ابو جہل نے مخالفت کی تھی، تو اس نے بھی ڈٹ کر مخالفت کی، اپنی بات سے پھرا نہیں، یہاں تک کہ گردن کٹوا لی، لیکن اسی حالت میں رہا، وہ منافقت نہیں کی۔ پھر یہ سخت ماحول کے عادی تھے، ٹف ماحول کے عادی تھے، لمبے لمبے سفر کرتے تھے، چاہے سردی ہو گرمیوں۔ سردیوں میں یہ یمن کی طرف سفر کرتے تھے، گرمیوں میں یہ شام کی طرف سفر کرتے تھے۔ تو دین کے راستے میں جب دین کو قبول کرنے کے بعد مشکلات آئیں تو انہوں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، یہ گھبرائے نہیں بالکل بھی۔ پھر دو ان کی ویکنیسز بھی تھیں، ایک تو یہ کہ یہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور دوسرا یہ آپس میں بہت زیادہ لڑتے تھے۔ قبیلے تھے اور ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، اس طرح کا ماحول تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے لیڈر ان کے پاس آئی، ان کے انڈر آ گئے، تو ان میں جو ہے نا محبت پیدا ہو گئی، آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور وہی جو ان کی انرجی جو یہ پہلے آپس میں لڑنے میں لگاتے تھے، وہ انہوں نے دین کے لیے لگانا شروع کر دی۔ اور پھر ان پڑھ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ہی زبان میں کتاب دے دی، اور عیسائی اور یہودی جو ان کو پہلے جاہل سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان پر فوقیت دے دی۔ اسی لیے جب نجاشی کے دربار میں سورہ مریم پڑھی تھی تو اس نے فوراً سنتے ہی قبول کر لیا۔ اس کو پتا تھا کہ یہ جو تلاوت ہو رہی ہے، یہ جو وحی کی سنائی جا رہی ہے ہمیں یہاں پر، تو اس کا مطلب ہے جو ان کے نبی ہیں وہ بالکل سچے ہیں، حق لے کر آئے ہیں، کیونکہ یہی سٹیٹس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمیں بھی معلوم ہے، نہ اس میں کوئی چیز بڑھائی گئی ہے نہ کمی کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی دے دیا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب یہ عرب کے لوگ تجارتی سفر کرتے تھے تو قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، لوٹ مار کرتے تھے، چوریاں کرتے تھے۔ وہ کیا ہوتا تھا کہ پھر اس سے اپنی زندگی گزارتے تھے، جو لوٹ مار کرتے تھے وہ۔ لیکن قریش یہ واحد قبیلہ تھا جس کو کوئی جو ہے نا اس طرح تنگ نہیں کرتا تھا، کوئی لوٹ مار نہیں کرتا تھا، کیونکہ ان کا ریلیشن تھا خانہ کعبہ کے ساتھ۔ اور دوسرا، اگر کوئی ان کے ساتھ پنگا لیتا تو یہ ویسے بھی اس کا بت اٹھا کے باہر رکھ دیتے، تو ان کو ایک اہمیت حاصل تھی، سب ان سے ڈرتے بھی تھے۔ تو یہ بہت سکون سے اپنا سفر کر لیتے تھے بغیر کسی خوف کے، اور اسی تجارتی سفر سے ان کی زندگی چلتی تھی، کھانا پینا سب کچھ اسی کے ذریعے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو اپنا یہ احسان یاد دلاتے ہیں کہ جس رب کے گھر کی وجہ سے تمہیں یہ عزت دی جا رہی ہے کہ تم اس کے رکھوالے ہو، اس کی حفاظت کرتے ہو، اس کے خدمت گزار ہو، اس رب کی عبادت کرو، پھر شرک کیوں کرتے ہو اس کے ساتھ، اس کو کیوں بھول جاتے ہو؟ اسی رب کی وجہ سے ہی تم لوگ یہ امن سے سفر کر رہے ہو نا، تم لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہے، تم لوگوں کا کھانا پینا اسی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ تو اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگیوں میں کوئی سہولتیں دیتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں، ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے گھروں میں رزق دے دیا ہے، امن دیا ہے، سہولت دی ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ ناشکری نہ کریں۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہم اس کے لیے صرف اللہ ہی کو کریڈٹ دیں۔
ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اگر دیکھیں نا تو ہمارے پاس کتنی زیادہ سہولتیں ہوتی ہیں، پھر جو بھی ہمیں کامیابی ملتی ہے وہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اور ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ اور آسانیاں کریں گے ہمارے لیے، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بن جائیں گے تو پھر انسان جو ہے خسارہ اٹھاتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے پھر وہ اس کو اپنے راستے پر چلا لیتا ہے۔ تو جو بھی کامیابی ہمیں ملتی ہے، جو بھی سہولتیں ہمیں ملی ہیں، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ نے ہی ہمیں ہماری گھروں میں سکون دیا ہوا ہے۔ ہم اگر اپنے ارد گرد ہی دیکھیں تو کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جن کے گھروں میں سکون نہیں ہے، جو اپنی زندگیوں میں ناکام ہو رہے ہیں، ان کو کامیابی نہیں مل رہی کسی بھی طرح سے، تو اس میں کوئی ان کا قصور تو نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے دے اور دوسرے کو ناکام کر دے تو اس کے لیے بھی آزمائش ہے، ہمارے لیے بھی آزمائش ہے۔ نعمت بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ اس کے ملنے کے بعد اب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ناشکری کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی نعمت یاد دلا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمت ہے اور ہم اس پر کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو سورۃ الفیل میں بھی یہی سبق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا کہ تم دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہاتھی والوں سے بچایا تھا۔ اگر وہ تم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اگر اللہ تعالیٰ مدد نہ کرتے تو پھر ان کی کیا عزت رہ جاتی، کیونکہ خانہ کعبہ تو انہی کے پاس تھا نا، یہی اس کی حفاظت کرتے تھے، تو ان کی تو کوئی عزت نہ رہ جاتی۔ تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا اور اس کو یاد دلایا کہ وہ احسان یاد کر کر میری طرف آ جاؤ، اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنا احسان یاد دلا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں بھی بہت ساری رحمتیں کی ہوتی ہیں، سہولتیں دی ہوتی ہیں، آسانیاں کی ہوتی ہیں۔ بہت سارے ایسے وقت ہم پر آتے ہیں جن میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم پھنس گئے ہیں بری طرح، اور اللہ تعالیٰ بڑی آسانی سے ہمیں اس میں سے نکال دیتے ہیں۔ بظاہر ہمیں حالات فیوریبل نہیں لگ رہے ہوتے، لیکن وہی ہمارے لیے ٹھیک ہوتے ہیں۔ جن لوگوں سے ہمیں نقصان پہنچنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انہی سے ہمیں فائدہ پہنچا دیتے ہیں، تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بنائے، ہم سب کو شرک سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں امن، سکون، سہولتیں، اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے ایسے کام کروا لے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں لے لے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔